تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق تقریباً 15 افراد شہید ہو چکے ہیں اور متعدد کے زخمی ہونے کے اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ نماز جمعہ کے دوران ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور بری امام ایک دربار ہے وہاں پہ اس کی مسجد میں ایک دھماکہ ہوا ہے، اور انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ خبر ایک۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب والا ایک مرتبہ پھر جو مرزا صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، وہ زیر عتاب آ چکے ہیں۔ ان کا ایک بیان تھا 2018 میں بسنت کے متعلق، کیونکہ لاہور میں آج کل بسنت زور و شوروں سے منائی جا رہی ہے۔ 6، 7 اور 8 فروری کا اعلان کیا گیا تھا، اور یہ ہے کہ پراپر SOPs کے تحت اس کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے جب ان سے 2018 میں سوال کیا گیا تھا، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بسنت جو ہے ایک ویلنٹائن ڈے کی طرح ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جناب غیر مسلم جو ہیں ان کا تہوار ہے اور یہ فحاشی ہے، اور بڑا بڑا کیا کچھ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انہوں نے آل ٹوگیدر اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کی فیور میں ایک ان کا جو بیان تھا اس کی فیور میں 1% بھی اس کے ریفلیکشن نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج کیا ہوا ہے؟ آج کی جو خبر ہے، اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جناب والا انہوں نے جناب حسن ایوب صاحب کے پروگرام میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے۔ حسن ایوب صاحب وہ ہیں جن کی جو خبر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی خبر ہوتی ہے، اور بلکہ وہ تو اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے جو سیکیورٹیز رائے ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے ہم نے اس بات کی کنفرم کی ہے، وہاں سے خبر آئی ہے ان کے اطلاعات کے مطابق۔ بیسیکلی وہ اپنے ٹویٹ میں اس طرح کے الفاظ یوز کرتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ عمر جو ہیں حسن ایوب صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو فروقی صاحب ہیں، اس طرح کے اور بھی 2-3 مزمل سہروردی صاحب ہیں، یہ جو ہیں اپنے ان کی جو ٹویٹ ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو ریفرنس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کو پوڈ کاسٹ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کل کو آپ PSL کو بھی حرام قرار دے سکتے ہیں، یہ ایک تہوار ہے، آپ کھول کے منائیں، بلا بلا۔ مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے ان کے فضائل بیان کیے بسنت کے۔ 2018 میں بالکل اس کو حرام قرار دیا، آج بالکل یو ٹرن لے کے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بھونچال آیا ہوا ہے یوٹیوب کے اور اس پہ سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو کریٹیکلی دیکھیں، بھائی یہ پاکستان ہے، آپ مذہبی جو طبقے ہیں، آپ یہ کس طریقے سے یو ٹرن لیتے ہیں، کس طریقے سے یہ بات کو گھماتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ آپ اور ہم ہی ہیں صرف پاگل بنتے رہتے ہیں، ایک خبر کو پکڑ کر ہم اسی کو صرف گھما رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کے سامنے 2-3 مثالیں ہم رکھتے ہیں۔ 1990 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت آئی تھی، وہ وزیر اعظم بنی تھی، اور اس وقت ایک اتحاد بنایا گیا تھا، اسلامی جمہوری اتحاد IJI۔ اس وقت مذہبی جماعتیں اور جناب جو مولانا محمد نواز شریف صاحب یہ پیش تھے۔ اب انہوں نے بیانیہ یہ بنایا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ اسی وجہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت ہے اس کو گرایا جائے، اور یہ ان کی جو حکومت ہے یہ ناجائز حکومت ہے، یہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ ٹھیک 25 سال کے بعد، 35 سال کے بعد، وہی نواز شریف ہیں، وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو اس وقت پیش تھے یہ بیانیہ بنانے میں اور اس اتحاد کو لیڈ کرنے میں بھی۔ جناب والا وہی مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، اور وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سیاسی بیانات ہیں، سیاسی بیانات میں بیک فٹ پہ بھی ہو جانا ہوتا ہے، یو ٹرن لینا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، مطلب اپنے ہی جو بیانات ہوتے ہیں ثبوت ہونے کے باوجود بھی اسے انحراف کر جاتے ہیں سیاسی لوگ۔ تو جو مذہبی لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ 8 لاکھ علماء نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی آج تک کوئی بیان جاری نہیں کیا، بلکہ بہت ساری پریس کانفرنسز میں وہ جو صحافی ہیں وہ تو شرارتاً ان سے سوال بھی کرتے ہیں کہ جناب والا مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، کیا اب وہ جو اسلام کے منافی نہیں ہے یہ حکمرانی، عورت کی حکمرانی، کیا عورت کی یہ جو حکمرانی ہے، آپ نواز شریف صاحب کے آپ نے کہا ہے کہ اس وقت تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو غیر شرعی اور غیر اسلامی ڈکلیئر کرنے میں، آج آپ نے اپنی بیٹی کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو وہ اس کو پھر آئیں بائیں شائع کر دیتے ہیں۔ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوال آپ کو کس نے دیا ہے اور کہاں سے آیا ہوا ہے۔ خیر آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے ایک بات کی تھی، اچھا یہ جو مولانا یہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اب کیونکہ ثبوت آ چکے ہیں، اب وہ جو ان کی 2018 والی ویڈیو ہے اور آج کل کی ویڈیو ہے اس کو جناب اٹیچ کر کے بیفور اینڈ آفٹر، اب وہ کہتے ہیں کہ جیل سے یہ باہر آئے، ان کا ٹوٹل ان کا بیانیہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اب لوگ
اس بات کو نہیں بیٹھنے والے, اس بات پہ یقین نہیں کرنے والے کہ آپ ان کو جناب وہ جو بیانیہ کوئی بھی بیچنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس پہ بک جائیں گے. اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اور ہاں, شعور سے یاد آیا, کل ہم نے ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی مریم نواز صاحبہ کی. انہوں نے کہا تھا کہ جو شعور ہے, ہم یہ سڑکیں بناتے ہیں, ہم بسیں پرووائڈ کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ باقی جو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں, خاص کر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اپنی عوام کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شعور دیا ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو شعور ہے, شعور سے پیٹ نہیں بھرتا. ہم نے تو صرف ایک شرلی چھوڑی تھی, ہم نے صرف ایک ٹیسٹر لگایا تھا, لیکن وہ کہانی بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے شعور والی. شعور کی جو ڈسکشن ہے, اور کل اور آج تو باقاعدہ طور پر تقریباً ہر ولاگ میں اسی چیز کو ہی ڈسکس کیا گیا ہے, وہ کہانی بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا وہ جو بخاری صاحبہ کے ایک پروگرام میں خواجہ سعد رفیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ جناب والا یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, انہی کی فیملی سے ہی لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں, وزیر خزانہ بنتے ہیں, آپ کو ہی باقی لوگ کیوں اہل نہیں ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے. تو انہوں نے کہا نو کومنٹ. بعد میں لکھا گیا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں, شعور جہاں نہیں ہوتا پھر یہ جواب دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جناب بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شعور نہیں ہوتا تو تقریباً 50-60 سال روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر ہی صوبے کے اوپر جناب اسی جناب منتر کے اوپر بیٹھ کر حکومت کی جاتی ہے. روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ بھی کچھ ہے, ٹھیک ہے, یہ سندھ سرکار کے اوپر بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو شعور جب نہیں ہوتا, یا پھر جب آپ نے یہ ہے کہ اپنا رخ جب بدلنا ہوتا ہے. اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہے, اسرائیل کے ساتھ یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے ملٹری, یہ غزہ کے اندر فوج بھیجنے والا, اگر یہی فیصلہ عمران خان صاحب کرتے, تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں, انڈیپینڈنٹلی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, یہی علماء کرام, یہی مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر آ چکے ہوتے, قیامت برپا ہو چکی ہوتی. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ حامد میر صاحب کا بیان ہے. انہوں نے اپنے ولاگ میں اس چیز کو ڈسکس کیا, اور انہوں نے کہا کہ آج وہی علماء کرام ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کا بیان مذمتی بیان تک بھی صرف میرے خیال میں آیا ہوگا, وہ بھی صرف ایک سمبولک اس کی ایک حیثیت ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب جو کہ پھولے نہیں سماتے, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, باقی جو لوگ ہیں سارے جناب بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہم نے بات کی ہے. یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. آپ کے لیے بھی یہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی 2018 میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا, آج انہوں نے یہ بیان دیا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھتا جا اور شرماتا جا. اسی وجہ سے جو شعور ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسلامک ریوائول کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا اسلام کی آمد سے پہلے عرب جو سوسائٹی تھی وہاں پر کیا حالات تھے, اور جب اسلام آیا تھا وہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں لگی تھی, کوئی باغات نہیں لگے تھے, کوئی وہاں پہ کوئی زرعی کوئی انقلاب نہیں آیا تھا. وہاں شعور لایا گیا تھا, وہاں پر لوگوں کو انٹلیکچوائلائز کیا گیا تھا, وہاں لوگوں کی ایک اچھے لوگوں کی کابینہ تشکیل دی گئی تھی, سیاسی معاشی اور معاشرتی قسم کی ایک انقلاب لایا گیا تھا, وہاں پہ تبدیلی لائی گئی تھی, جس کے زمرے میں آج یہ جو کچھ ہوا ہے جہاں آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پر پھل کھا رہے ہیں, یہ شعور کا نتیجہ ہے. چلیں اس کے اوپر تو جتنا بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جناب, بلکہ یہ بیان ان کا یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے, ابھی بھی پڑا ہوا ہے, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو. انہوں نے کہا تھا کہ جناب اعتکاف سے اٹھ کر کوئی اگر انسان پاکستان میں JUIF کے لیے ووٹ دینے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اگر وہی جو فرد ہے وہی اگر عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دینے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اتنی سلیکٹیوزم, آپ اندازہ لگائیں, یہ شعور کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب اس کے اوپر بھی لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, بالکل سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں کی پارٹی کے لوگ اس کو رد کر کے دکھائیں اس بیان کو. کیا یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ اندازہ لگیں, کیا یہ کوئی اسلام کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اس طرح کے بیان کی؟ بھائی یہ سارے شعور کے مسئلے ہیں. اب کتنا ہم باتیں آگے کرتے جائیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سرپرائز جناب سامنے آیا ہے. سہیل خان افریدی نے کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا اس میں KPK میں, اور 13 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا ہے, اور کور کمانڈر صاحب نے بذات خود وہاں پر شرکت کی ہے. اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. اعلامیہ تو بہت بڑا تھا, 13 نکاتی اعلامیہ تھا, لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی صدارت میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں صوبائی وزراء, کور کمانڈر پشاور, چیف
सेक्रेटरी, आईजी और आईजी पुलिस और आईजीएफसी और दीगर आला सिविल और फौजी हुकाम शरीक हुए हैं। इजलास में शोहदा और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों के लिए फातिहा खानी की गई और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में सूबे में बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात पर और फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए जामे लाहे अमल पर गौर किया गया है। फैसला किया गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी जमातों, अवामी नुमाइंदों, मुअज़्ज़िज़ीन और विफाकी हुकूमत के साथ मुश्तरका मशावरत, ताउन और अमली हम आहंगी ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत अपने तमाम वसाइल बशमूल फ़ौज, पुलिस, सीटीडी और दीगर इदारों को इस्तेमाल करके दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करेगी। ये उसका खुलासा पेश किया गया है। ये सुहेल खान अफरीदी का जो पेज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेज है, बल्कि केपीके गवर्नमेंट का, उसके ऊपर ये उसका जो 13 निकाती जो एजेंडा है उसका खुलासा सामने रखा गया है। अच्छा, आगे जनाब ये है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल इस्लामाबाद में एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसमें काफ़ी सारे एलामिया जनाब सामने आए हैं। 8 फरवरी के ऊपर भी एक लाहे अमल तरतीब दिया गया है। उसके अलावा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी दोबारा याद दहानी धरना जनाब देने का प्लान किया गया है। वो जो इस्लामाबाद में धरना दिया गया था आपसे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये है कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड की जाएँ। वो क्योंकि रजिस्ट्रार ने कहा था कि हमने तो उन्हें कह दिया था, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि इस मुल्क की तकदीर के फैसले करी थी। आज एक कागजी तराशा भी किसी से निकलवा के आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। आगे जनाब ये है कि बलूचिस्तान के जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसकी पुरजोर मजम्मत की गई है। वादी तीरा के मुतालिक भी नया लाहे अमल तरतीब दिया गया है। उसके अलावा ये है कि कल कुछ टकराव हुआ है कुछ लोगों का। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान एक टकराव हुआ है। उसमें शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने मुझे कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके खिलाफ आप बात ना किया करें टीवी पे बैठकर खासकर। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बैरिस्टर गौहर का एहतराम करता हूँ, मैं ये बात नहीं करूँगा आइंदा। उसके अलावा ये है कि शेर अफजल मरवत और शफ़ी जान की भी मुलाकात हुई है और शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं माजी में कोहाट और बन्नू में शफ़ी जान का वकील भी रह चुका हूँ, मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कोई झगड़ा नहीं है। इस पर शफ़ी जान भी मुस्कुराते हुए कहते थे कि शेर अफजल मरवत को हम अनकरीब मना लेंगे। इसका मतलब ये है कि मौसूफ दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। और उसके अलावा आखिरी खबर ये है कि जनाबे वाला गवर्नर राज लगाने की जो लोग बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि केपीके हुकूमत को हम गिराने वाले हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब वही हुकूमत है विफाक में बैठी हुई है या उनके गवर्नर वहाँ पर केपीके में बैठे हुए हैं। अब वो कहते हैं ना कि वो उनकी तो बस उनके ऊपर वो कहते हैं ना कि उनकी माँ ही मार गई है। ये एक मकोला है बेसिकली, हम ये बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अब वो जो उनका बयानिया था, वो जो उनका ज़ोर था, वो सारा ज़ोर भी टूट चुका है और ऐसा लग रहा है कि उनके पास अब नया बयानिया बनाने की कोई वो स्पेस भी नहीं बची। आज जो जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब हैं उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उनने भी बड़े ठंडे मीठे अंदाज में उन्होंने बात की है केपीके के मुतालिक। उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया है, ये अच्छी बात है, अच्छा शगुन है, बला बला। और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि मतलब ये है कि वो तो चाहते थे कि ऐसा ना हो, शोरश पैदा हो और ताकि वो गवर्नर राज लगाने की बातें करें और केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है उसको अनसेटल किया जाए, उसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट की जाए। और उसके अलावा ये है कि उनके अंदर प्रॉपर हम अपनी स्पेस क्रिएट करके अपनी जगह बनाएं और वहाँ पर आने वाले जो दौरे हुकूमत में आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर हम कोई मखलूत हुकूमत बनाने के ऊपर तैयारी ज़ोरों शोरों से पकड़ें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।